بسم الله الرحمن الرحيم. ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الله لا يستحيي من الحق. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي رحمه الله بسنديهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: كلنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعاه، وليحفظ البطن وما حواه، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ حیا کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ بعض احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی مرفوعاً روایت ہے: مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواہ البخاری ومسلم وغیرہما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انصاری صحابی سے گزر ہوا. وہ انصاری صحابی اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو نصیحت فرما رہے تھے کہ حیا کرو، شرم کرو. آپ نے فرمایا اس کو حیا کی نصیحت مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہے اس کے اندر حیا ہے، اور جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر ایمان ہے. مومن ہمیشہ با حیا ہوتا ہے، با شرم ہوتا ہے، اور کافر، مشرک، بدعتی بے شرم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع وسبعون شعبہ، وفی روایہ بضع وستون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ، وادناها اماطة الاذى عن الطریق، والحیاء شعبة من الایمان. ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. ایک روایت میں ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچ ہیں ایمان کی. یعنی ایمان کی جو جڑ ہے وہ دل میں. اصل الایمان فی القلب، ولكن الایمان يتفرع منه الشعب كما قال سبحانه وتعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. اصل الایمان فی القلب، ایمان کی جو اصل ہے، ایمان کی جو روح ہے، ایمان کا جو درخت سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس ایمان کی جڑ مومن کے دل میں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، جو توحید ہے، جس پر سارے اعمال کی قبولیت ہے، جو آسمان و زمین اور کائنات میں سب سے بھاری ہے. پوری زمین اور پورا آسمان کو اگر کڑے میں تبدیل کر دیا جائے، کما قال نوح لابنہ یا بنی لو ان السماوات السبع عامرهن وارضین السبع عامرهن کن حلقة مبہمہ قسمتهن لا الہ الا اللہ. ساتواں آسمان اور اس کی مخلوق، ساتواں زمین اور اس کی مخلوق کو اللہ
اگر کھڑے میں تبدیل کر دے، لا الہ الا اللہ میں وہ تاثیر ہے جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پاش پاش کر دے گا۔ سب سے قیمتی کلمہ ہے، سب سے قیمتی ذخیرہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کی سب سے ادنا شاخ راستے سے گندگی کو دور کرنا ہے، تکلیف والی چیزوں کو دور کرنا ہے جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کی شاخ ہے، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ اس کا تعلق قلب سے ہے، کیونکہ حیا کی بنیاد پر ہی انسان خیر کرے گا، حیا کی بنیاد پر انسان اللہ سے ڈرے گا، حیا کی بنیاد پر انسان لوگوں سے شرم کرے گا۔ استحی من اللہ کما تستحی من رجل صالح قومی، جس طرح قوم کے نیک آدمی کے سامنے تم شرم کرتے ہو اور ایسی چیزوں سے بچتے ہو جو ان کو ناپسند ہے۔ چھوٹا بچہ شرم کرتا ہے بڑے سے، اور بڑا شرم کرتا ہے اگر وہ سگریٹ پینے والا ہے نعوذ باللہ، یا کوئی ایسی چیز کی عادت ہے تو وہ بچوں سے ہٹا کے کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، کہ وہ حیا اس کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح نیک آدمی سے حیا کرتے ہو، اللہ سے زیادہ حیا کرو۔ اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من العذراء فی خدرها، جس طرح ایک پردہ نشین عورت کمرے میں ہوتی ہے، نہیں نکلتی، نکلتے ہوئے سے شرم آتی ہے، جیسا کہ میں نے سعودیہ کے بعد علاقوں میں دیکھا۔ 2 سال تراویح پڑھائی بدر کے قریب منطقۃ العیس میں، میں نے شاید ہی کسی عورت کو میدان میں دیکھا ہوگا، پردے میں بھی نہیں دیکھا الا ماشاءاللہ، اتنی حیا عرموں کے اندر، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورت جو ہمیشہ کمرے میں رہتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیا اور شرم رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین شاخ ہے، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پچھلے تمام انبیاء اور رسولوں کا اتفاقی کلمہ تھا، ان کی آواز تھی، تمام انبیاء اور نبیوں اور رسولوں کی آواز تھی پچھلی تمام امتوں میں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم بے حیا ہو تو جو چاہو کرو، حیا اگر ہے تو خیر کرو گے، حیا نہیں تو کوئی بھی برائی کر سکتے ہو۔ غیرت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جس میں حیا اور شرم ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اور جس میں بے حیائی ہوتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں الحیا والایمان قرنا جمیعا، جس ایمان اور اسلام، ایمان کہیں گے تو اسلام مراد ہے، اسلام بولیں گے تو ایمان مراد ہے، ایمان اور اسلام دونوں ایک ساتھ استعمال ہو تو ایمان سے مراد قلبی اعمال، اعمال القلوب هي الایمان واعمال الظاہرہ هي الاسلام۔ اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، اگر ایمان بولیں گے تو اسلام مراد ہوگا، ظاہری اعمال بھی، اور ایمان بولیں گے تو دل کے ساتھ ظاہری اعمال بھی مراد، یعنی لازم ملزوم ہے، ایمان ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو ایمان ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے نا، ایمان دل کے اعمال کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کو اگر الگ استعمال، صرف ایمان بولا جائے تو اس میں اسلام اور ایمان دونوں مراد ہے، ظاہری اور باطنی دونوں اعمال، اور اگر اسلام بولیں گے تو اس میں ایمان بھی داخل ہے، دونوں لازم ملزوم ہے، دونوں لازم ملزوم ہے۔ اسی طریقے سے حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے قرین ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اگر انسانی جان ہے، اگر سر کو جدا کر دیا جائے، اذا قطعت راسک، اذا قطعت راس احد هل يبقى حيا، لا، اگر کسی آدمی کے سر کو کاٹ دو گے تو زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ فهكذا فاذا انتفى الحياء وانتفى الايمان، جس طرح سر کاٹ دیا جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، فاذا فقد الحياء فقد الايمان، شرم اور حیا اگر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء من النار،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی علامت ہے، اور جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ حیادار مومن جنتی ہے، اور بے حیا کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ والبذاء من الجفا، اسی طرح بد زبانی، بد اخلاقی، بے شرمی، یہ جو ہے بد زبانی، یہ بد اخلاقی ہے، زبان سے غلط باتیں کہنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، یہ بے حیائی ہے، اور یہ بے حیائی بد اخلاقی ہے، اور بد اخلاقی جہنم میں لے جانے والی۔ والجفاء من النار، رواہ الترمذی و ابن حبان۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، تمام ادیان جو اسلام سے پہلے آئے، یہودیت، نصرانیت، جو پچھلے ادیان گزرے جو منسوخ ہو چکے، کینسلڈ ہے، اس کی بنیاد کس پر تھی؟ اخلاق پر تھی۔ کس پر تھی؟ اخلاق پر۔ اخلاق، انسان کا اخلاق، کردار، طلاقۃ الوجہ وترک الہدی وبذل الندی، انسان سے مسکرا کر کے ملنا، تکلیف والی چیز کو دور کرنا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اخلاق ہے۔ تمام انبیاء کے دین میں اخلاق کی روح تھی، اخلاق پر تمام انبیاء کا دین ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، لیکن اسلام کا اخلاق کیا ہے؟ خلق الاسلام الحیاء، اسلام کا اخلاق، کمال الایمان والاسلام مدارہ علی الحیاء، لیکن اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی تعریف فرمائی، وحیا امتی عثمان، اور میری امت میں سب سے زیادہ شرم رکھنے والے کون ہیں؟ عثمان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی حیا اور شرم تھی کہ کپڑے اتار کر غسل نہیں کرتے تھے، ان کو شرم آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر آئے تو آپ کے زانوں کھولے تھے، عمر آئے تو آپ کے زانوں کھولے تھے، جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے زانوں کو چھپا لیا۔ اس سے معلوم ہے کہ ضرورت کے وقت کھولا جا سکتا ہے، ہمیشہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا الا استحی ممن یستحی منہ الملائکہ، الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں؟ اسی طرح یعلا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز بلا ازار، آپ نے ایک صحابی کو دیکھا میدان میں، کھلے میدان میں لنگی اتار کے، یستحم بلا ازار ولا علی بدنی شیء، ما علی شیء، کوئی چیز اس کے بدن پہ نہیں ہے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ آپ کی اصلاح کا طریقہ نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے انت کذا وکذا وکذا، لا، فصعید المنبر، آپ منبر پر چڑھے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ کیا ہو، اس کا نام نہ لیا جائے۔ اور آپ نے تعریف کی اللہ کی، فحمد اللہ وثنى علیہ، آپ نے اللہ کی تعریف کی، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ستیر، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ فهذا دلیل على ان الستار ليس من اسماء اللہ انما هو ستیر، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ستیر ہے، ستار اللہ کا نام نہیں ہے۔ وهكذا حصل مع شيخ الألباني رحمه الله مرة اصطدم بالسيارة وكان تحت السيارة، فبعض الناس يقول يا ستار يا ستار، والشيخ رحمه الله وتحت ضنك وتحت وطأة السيارة فيقول لا ستار بل ستیر۔ شیخ الامام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کے اندر، اور گاڑی میں پھنس گئے نیچے۔ ایک شخص نے کہا یا ستار یا ستار، شیخ فرماتے ہیں نہیں، ستار مت کہو، ستیر اللہ کا نام ہے۔ کیا نام ہے؟ ستیر۔ تو وہ صحابی جو ازار اتار کر، لنگی اتار کر غسل فرما رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ ان اللہ عز وجل حی ستیر، حی ستیر، اللہ حیادار ہے، اللہ شرمیلا ہے، اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، اور اللہ حیا اور پردے کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے دعا سکھائے گی اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الخندق يقولون يكثرون من هذا الدعاء اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا حتى نزل نصر الله سبحانه وتعالى۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی غزوہ خندق میں اور احزاب میں صحابہ کو، اے اللہ ہمارے عیب کو چھپا دے اور ہمارے خوف کو امن سے بدل دے۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرے
تو کیا کریں؟ پردہ کریں. تو لہذا حیا اور شرم کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں باحیا بنائے، بے شرمی سے بچائے، بے غیرتی سے بچائے. بے غیرتی تمام برائیوں کی جڑ ہے. اسی بنیاد پر انسان نماز چھوڑتا ہے، اسی بنیاد پر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اسی بنیاد پر انسان اپنے بھائی کے حقوق کا احترام نہیں کرتا، اسی بنیاد پر بدزبانی کرتا ہے بے حیائی کی وجہ سے، اسی بنیاد پر زناکاری و فحاشی کرتا ہے. لا احد اغیر من اللہ ولذلك حرم الفواحش ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن. اللہ سے زیادہ بغیرت، اللہ سے زیادہ باغیرت کوئی نہیں ہو سکتا. سب سے زیادہ اللہ کو غیرت اور شرم ہے. اسی لیے آپ اللہ جل جلالہ نے حرام کی تمام قسموں کو، بے حیائی کی تمام قسموں کو حرام قرار دیا، چاہے چھپ کر کے گناہ کیا جائے یا کھل کر کے گناہ کیا جائے. اسی حضرت انس کی روایت ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، ترمذی کی روایت سے ترغیب کی. جس چیز میں بے حیائی ہوگی اس سے وہ چیز خراب ہو جائے گی. بے حیائی ہو جائے، بے غیرتی ہو جائے، ہر چیز خراب ہو جاتی. بچے خراب ہو گئے، بیٹیاں کیوں خراب ہو گئی، بہو کیوں خراب ہو رہی ہے، کاروبار کیوں خراب ہو رہے ہیں، مارکیٹ کے اندر برکت کیوں نہیں ہے، بد اخلاق لوگ ہو گئے، بے حیا لوگ ہو گئے، چھوٹے اور بڑے کی تمیز کیوں ختم ہو گئی، بے حیائی کی وجہ سے. اس لیے کہ ایمان کی شاخ ہے وما كان الحیاء فی شیء الا شانہ، اور جس چیز کے اندر حیا ہوگی اس سے وہ چیز کیا ہوگی، وہ چیز سنور جائے گی. آئیے ان تمام باتوں کے بعد جو حدیث اصل پیش کرنی ہے عبداللہ بن مسعود کی، 10 منٹ میں ہی تمام باتوں کو مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ وقت عطا فرمائے. اب آئیے، یہ تو عام باتیں تھیں، یہ تو عام بات تھی. اب آئیے اللہ سے کیسے حیا کیا جائے. کیف تستحیی من اللہ، کیف تستحیی من اللہ. قال عبداللہ بن مسعود وهو في حکم الرفع، اور بعض روایت میں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جیسا کہ شرم کا حق ہے. اللہ سے شرم کرنا، اللہ سے بھی شرم کرنا، یہ تو عام باتیں تھی حیا کی. وصف محمود یبعث علی فعل الخیر وترک الذنب والمعاصی. حیا انسان قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے جو انسان کو ابھارتا ہے خیر کے اوپر اور شر سے نفرت دلاتا ہے. تو اللہ سے شرم کیسے کریں گے؟ صحابہ نے کہا کلنا نستحی والحمد للہ، ہم سب اللہ سے حیا کرتے ہیں. کلنا نستحی، کلنا حیا، کلنا عندنا حیا. آپ نے کہا لا لیس ذاک، یعنی الذی تفہمون لیس بصحیح، جو آپ سمجھ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ سے شرم کرتے ہو تو جو آپ سمجھ رہے ہو اللہ سے شرم کا معنی جو آپ سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. اس سے مطلب ہوا صحابہ بھی دین کے سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے محتاج تھے، بیان کے محتاج تھے نا. صحابہ سے دین سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، امام صاحب سے نہیں ہو سکتی. یہ سارے صحابہ نہیں سمجھ سکے اس بات کو. آپ نے کہا وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اللہ سے حیا یہ ہے، اللہ سے کما حقہ شرم اور حیا یہ ہے. فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وما عواه وما اجتمع عليه من الراس من البصر والسمع والفم والعقل والقلب. مطلب یہ ہوا آپ نے فرمایا اللہ سے حیا اور شرم یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور سر میں جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت کیا ہے؟ سر کی حفاظت یہ ہے کہ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے. اللہ سے شرم یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور سر میں جتنی چیزیں اس کی حفاظت کرو. سر پیشانی اللہ کے سامنے جھکاؤ، نمبر 1. نمبر 2، دماغ کی حفاظت کرو. دماغ کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں جیسے شراب، کالمخدرات والخمر، هذا يفسد العقل ويفسد القلب. دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ شراب ہے، نشاور چیزیں ہیں، اس کی حفاظت کرو. اسی طرح سر کی حفاظت کرنا ہے کہ سر میں آنکھ ہے، آنکھ کی حفاظت کرو. غضوا ابصارکم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت دو میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو. وَإِذَا وَعَدْتُمْ أَوْ أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، امانت لو تو امانت کو ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت کرنا آنکھ کی حفاظت کرنا ہے، اور آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، جنت کی گارنٹی. اور آپ نے کفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو. اس لیے عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے غض بصرک توفق للخشیہ، اپنی نگاہوں کو بچاؤ حرام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ خشیت عطا فرمائے گا، جو اللہ نے نیک لوگوں کا شعار رکھا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کل عین باکی، حدیث فی کلام ولیکن معتضد باحادیث اخر، قیامت کے دن تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی، تمام آنکھیں رو رہی ہوں گی. الا عینا غضت عن محارم اللہ، سوائے اس آنکھ کے جس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. حرام چیزوں کی نہیں دیکھا، اجنبی عورت کو نہیں دیکھا، خوبصورت بچوں کو نہیں دیکھا، جو بھی حرام چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں اپنے نگاہوں کو مرکوز کیا. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے دیکھا امام حرم کو، امام حرم میں سے ایک امام ہے حفظہ اللہ، کہا کہ میں نے پورے راستے میں دیکھا کہ نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، صرف دیکھتے چلے گئے. اللہ کا ڈر، خوف ایسا، اللہ کا خوف ایسا. ما زاغ البصر وما طغى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ کی آگے نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے، جو راستہ ہوتا تھا اسی پر آپ نے دیکھا. اگرچہ معراج کا واقعہ ہے، نگاہوں کی حفاظت یہ جنت کی تیاری ہے. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، جنت تیار کی گئی ہے، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہے. حفیظ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ کے حدود کی، اللہ کی شریعت کی، اللہ کی کتاب کی، نمازوں کی، اور خاص طور پر نگاہوں کی حفاظت کرنے والا، اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو لا تتبع النظرة بالنظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، گھور گھور کے مت دیکھو، اگر ایک مرتبہ نگاہ پڑ جائے کسی اجنبی عورت پر نگاہ نیچی کرو. سعید بن مسیب عباس سلف کا قول ہے ما من رجل ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا احدث الله له عبادة يجد حلاوتها او كما قال. هذا الحديث ليس بصحيح انما هو من كلام السلف. جس کی نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑے اور اللہ کے خوف سے نگاہ کو نیچی کر لے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کر دے گا، ایمان کی مٹھاس پیدا کر دے گا، ایمان عبادت میں لذت پیدا کر دے گا، قرآن میں لذت پیدا کر دے گا، مسجدوں سے محبت عطا فرمائے گا، جنت کی تیاری کی فکر ہوگی، جہنم سے نفرت ہوگی، ہمیشہ نیکی کا خیال آئے گا نگاہوں کو نیچی کرنے کی وجہ سے. اس لیے آج فیس بک کا غلط استعمال کرنے والوں، موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالَ بِيضٍ تِهَامًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا هم قوم من جلدكم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. آپ نے فرمایا قیامت کے دن سفید بلند و بالا پہاڑ 20 جبل تہامہ پہاڑی علاقہ ہے سعودیہ کے مکہ کے جنوب میں، منطقہ جبلیہ، پہاڑی علاقہ ہے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، اللہ دھول کی طرح اڑا دے گا، صرف اس لیے کہ اللہ کے حفیظ نہیں تھا، حفیظ محافظ نہیں تھا، نگاہوں کی حفاظت نہیں کی، زبان کی حفاظت نہیں کی، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی. اللہ تعالیٰ حالانکہ نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، تہجد بھی ہوگی، اللہ ضائع فرما دے گا. اس لیے شاہ کرمانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کلام نقل کرتے ہیں من غض بصره عن المحارم وامسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة
وتعود اکل الحلال لم تخطئ له فراسہ. سبحان اللہ. جس نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، اے موبائل کے غلط استعمال کرنے والوں، فیس بک کا غلط استعمال کرنے والوں، فوراً نگاہ نیچی کرو. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دلوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے. وحصل ما فی الصدور وبدا لهم من اللہ ما لم يكونوا يحتسبون. دل کے سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے دن. جس نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی، نمبر 1 شہوات سے بچا، حرام لقمے سے بچا، حرام خواہشات سے بچا. اور یہ شہوات محرمہ میں سے ہے کہ راتوں کو جگنا اور دن کو سونا اور فجر کی نماز کو ضائع کرنا. خواہشات سے بچا، حرام خواہشات سے بچا. وعمر باطنہ بدوام المراقبہ. اور اپنے باطن کو یعنی اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کی طرف لگایا. پہلا کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی. نمبر 2 حرام خواہشات سے بچا. حرام خواہشات، جائز خواہشات پوری کر سکتے ہیں آپ. اچھا کھانا کھاؤ، اچھا پانی پیو، ٹہلو، گھومو پھرو، کوئی حرج نہیں. حرام سے بچو. 2 ہو گیا. نمبر 3 وعمر باطنہ بدوام المراقبہ. ہمیشہ اللہ کی طرف نگاہ رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا ما تکون فی شان وما تتلو من قرآن الا کنا علیکم شہودا. کس حال میں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا ورابع. 3 آدمی ہو، چوتھا اللہ ہے، اللہ عرش پر ہے، لیکن اللہ مراقبہ کر رہا ہے، اللہ نگرانی کر رہا ہے. اللہ کا دھیان لاؤ. کیا لاؤ؟ اللہ کا دھیان لاؤ. 3 ہو گیا. نمبر 4 وظاہر باتباع السنہ. سنت کی پیروی کرو. کھانا کھاؤ سنت کے مطابق، پانی پیو سنت کے مطابق، سر کھجلانا بھی ہو تو سنت کے مطابق، تھوکنا بھی ہو تو سنت کے مطابق، بولنا بھی ہو تو سنت کے مطابق، چلنا بھی ہو تو سنت کے مطابق. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو تیز چلتے تھے لیکن لگتا تھا کہ آپ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. اور وتعود على اكل الحلال، وتعود اكل الحلال. اور حلال کھانے کے اوپر وہ ہمیشہ اس نے دھیان رکھا، ہمیشہ حلال لقمہ کھانے کی فکر کی. جس طرح امام بخاری کے والد کہتے ہیں میں نے لاکھوں کی تجارت کی لیکن ایک درہم 1 روپیے کے بارے میں بھی حرام کا شبہہ نہیں ہے. تب امام بخاری پیدا ہوئے. اتنا حلال تھا نا. تب امام بخاری نابینا ہو گئے. ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے آنکھ کی بینائی جو ہے لوٹا دی. ایسا نہیں ہوتا، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اگر اتنی ساری صفتیں ہوں گی لم تخطئ له فراسہ. اللہ رب العالمین دین کی سمجھ عطا فرمائے گا، فہم عطا فرمائے گا، بصیرت عطا فرمائے گا. تو اس لیے اس حدیث میں ہے کہ سر کی حفاظت کرو. سر میں جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. کان کی حفاظت کرو، کان سے حرام چیزیں مت سنو. زبان کی حفاظت کرو، حرام لقمے سے بھی بچو. من یضمن لی ما بین لحیی وما بین فخذی یضمن لہ الجنہ. جو زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کیا مطلب؟ حلال کھاؤ، سچ بولو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. صحیح اور درست بولو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. فلیحفظ الراس وما وعى. سر اور سر میں جتنی چیزیں اس کی حفاظت کرو. اور اسی کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان غلط باتیں زبان سے نہ نکالے، ورنہ وہ حدیث ضمضم بن جوس الیمامی کی حدیث انشاءاللہ دوسرے خطبے میں پیش کریں گے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. اما بعد، جو حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے حیا و شرم یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو. سر میں جتنی چیزیں اس کی حفاظت کرو. پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ میں جتنی چیزیں اس کی حفاظت کرو. اور وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى. اللہ سے شرم یہ ہے کہ موت کو یاد کرو، موت کے بعد گلنے اور سڑنے کو یاد کرو. انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، قبر میں ڈال دیا گیا، مر گیا، سڑ گیا. کل شیء یبلی من آدم الا عجب الذم. انسان کا پورا جسم سڑ جاتا ہے سوائے انبیاء کے، سوائے انبیاء کے. ریڑھ کی ہڈی کا جو نچلا حصہ ہے وہ باقی رہتا ہے. منہ خلق ومنہ یرکب. تو گلنے اور سڑنے کو یاد کرو. یہ اللہ سے شرم ہے. اور اللہ سے شرم یہ من اراد الاخرۃ ترک زینۃ الدنیا. جو آخرت کی زیب و زینت، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے.
دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو چھوڑ دے، یعنی ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اتنا ہی لو جتنی آپ کی ضرورت ہے، لیکن دنیا کو مقصود زندگی مت بناؤ. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، نبی کی دعا ہے. آپ ہر مجلس کے آخری میں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من المجلس یعلم اصحابہ بہؤلاء الکلمات. اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھاتے تھے، لمبی دعا ہے جس کا ایک ٹکڑا ہے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو مقصود زندگی نہ بنا. بہرحال چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ حدیث کی تشریح جو ہے آئندہ خطبے میں ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. لیکن یہ بتانا رہ گیا کہ سر میں زبان بھی داخل ہے، اور کبھی کبھی انسان کے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 4901 اور ابن حبان کی حدیث 5712 حدیث ہے، لمبی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو بتایا کہ کان رجلان من بنی اسرائیل متواخیین، یہ متواخیین اے محبان فی اللہ، دو آدمی تھے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. احدهما كان يكثر من العبادة والآخر مسرف في العبادة. ایک آدمی بہت عبادت کرتا تھا اور علم میں بھی آگے تھا، دوسرا آدمی سستی کرتا تھا. ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا تھا کہ تم یہ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو. وہ کہتا تھا هذا بيني وبين ربي خلني هذا بيني وبين ربي، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے. چنانچہ غصہ آیا، کیا آیا؟ فغضب يومئذ فقال والله لا يغفر لفلان، یعنی لا يغفر لك اللہ، لا يغفرك اللہ، اللہ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. زبان کے غلط استعمال سے، ایک زبان سے غلط بات نکلنے کی وجہ سے پوری زندگی کی عبادت زیرو ہو گئی. پوری زندگی کی عبادت کیا ہو گئی؟ زیرو ہو گئی. فقبضت ارواحهما فاجتمع عند رب العالمین، دونوں کی روحیں قبض ہو گئی اور دونوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا جل جلالہ من ذا الذي يتألى علي انت تحلف علي تتألى علي وانا الغفار كيف لك حق انت تقول لا يغفر له هل انت تستحق بان تقول كذا؟ یہ تو میں غفار ہوں، میں غافر ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، تم کو کیا حق ہے یہ کہنے کا، غلط فتویٰ دینے کا؟ اللہ نے فرمایا او احبطت عملک، میں نے سارے عمل کو برباد کر دیا، تم کو ساری عبادتوں کو برباد کر دیا اور میں نے اس کی مغفرت کر دی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ غفور رحیم. فلیحفظ الراس، سر کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، غلط فتوے مت دو. میرے بارے میں غلط فتوے لوگ منسوب کر رہے ہیں کہ میں نے فتویٰ دیا کہ رمضان کے اندر، رمضان کے بعد، تراویح کے بعد جو بیان ہوتا ہے بدعت ہے. واللہ میں نے نہیں کہا، بلکہ اس کے خلاف میرا فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہے؟ میں نے اہل علم کا فتویٰ نقل کیا. کتنی غلط باتیں ہیں کہ لوگ غلط فتوے منسوب کرتے ہیں، لوگوں کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تکلم بکلمۃ اوبقت دنیا و آخرتہ، یہ حدیث ہے، ابھی حوالہ دیا میں نے ابو داؤد کا. ایک کلمے نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی. تو اس لیے آئیے ہم اللہ سے شرم کریں، اور اللہ سے شرم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں. قال ابن دقیق العید ما تکلمت کلمہ منذ 40 سنہ الا عددت لها جوابا بین یدی اللہ عز وجل. 40 سال تک جب بھی مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، میں نے جواب دینے سے پہلے اللہ کے لیے جواب تیار کیا. اور امام مالک کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، ایک شخص آیا سفر کر کے، ان سے 38 سوال کیے، یہ 40 سوال کیے، انہوں نے 36 کا جواب نہیں دیا، صرف 4 کا جواب دیا. موت کے وقت رو رہے ہیں، اور اس لیے رو رہے ہیں کہ میں نے جو 4 مسئلے میں جو جواب دیا ہے یہ اجتہادی مسئلہ تھا، میرے پاس دلیل نہیں تھی. اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو میں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ وہ امام مالک ہے، امام دار الہجرہ ہے. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من الكفرة والملحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المؤمنين. اللهم آمنا في بلادنا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.